احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آپ حضرات کے سامنے ایمان کے دو شعبوں کا تذکرہ آ گیا تھا کہ ایمان کا سب سے پہلا شعبہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اس کو وحدہ لا شریک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اس کے بارے میں کافی تفصیل آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ ایمان کا دوسرا شعبہ ہے کہ رسالت پر ایمان لانا، کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کر ختم کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا، کذاب، لعنتی، ملعون تو ہو سکتا ہے لیکن نبی نہیں ہو سکتا۔ آج ایمان کا تیسرا شعبہ کہ اللہ رب العالمین کے ملائکہ پر ایمان لانا۔ ملائکہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ تو آج انہی ملائکہ کے متعلق ہم بات کریں گے، تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی اور آپ نے سمجھنے کی کوشش بھی کرنی ہے کہ ملائکہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے۔ تو یاد رکھیے، سب سے پہلے تو ملائکہ کا جو لفظ ہے، عام ہمارے معاشرے کے اندر دو لفظ بولے جاتے ہیں، ملائکہ بھی کہا جاتا ہے اور فرشتے بھی کہا جاتا ہے۔ اور فرشتے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، وہاں سے اردو کے اندر لیا گیا ہے۔ تو ہماری اردو کے اندر کئی ایسے الفاظ ہیں کہ اردو میں ان کا معنی ہی ہمیں پتہ نہیں ہے، معنی ہی نہیں ہے۔ تو فرشتے یہ فارسی زبان کا لفظ اردو میں لیا گیا ہے، اور ملائکہ یہ جمع ہے ملک کی، اور ملک کہتے ہیں کہ وہ جس کو کوئی کاموں کی ذمہ داری دی جائے، سونپی جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر بے شمار مخلوق بنائی، اسی طرح فرشتے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور فرشتے یہ انسانوں کی طرح نہ مرد ہیں نہ عورتیں ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورتیں ہیں۔ اسی طرح جیسے ایک انسانوں کی شکل ہے، مردوں کی اور ہے، عورتوں کی اور ہے، اللہ نے مردوں کو اور شکل عطا کی ہے، عورتوں کو اور شکل عطا کی ہے۔ ہیں دونوں انسان ہیں لیکن شکلیں آپس میں الگ الگ ہیں۔ تو عورت اپنی شکل کے ساتھ اچھی لگتی ہے، مرد اپنی شکل کے ساتھ اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ نے عورت کو جو شکل عطا کی ہے وہ اس شکل میں اچھی لگ رہی ہے، اور مرد کی جو اپنی اصل شکل ہے، مرد اس شکل میں اچھا لگتا ہے۔ تو فرشتے یہ اللہ رب العالمین نے ان کو اختیار دیا ہے کہ یہ جو بھی صورت شکل اختیار کرنا چاہیں یہ کر سکتے ہیں۔ جسے آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین جب وحی لے کر آتے تو بعض اوقات حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے ہیں۔ حضرت دحیہ کلبی ایک صحابی ہیں، ان کی شکل میں آتے ہیں۔ اور حدیث جبرائیل کے اندر آپ نے اکثر سنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا جس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور اس کے بال بالکل داڑھی کے سیاہ ہیں، سر کے بال وہ بھی بالکل سیاہ ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں کے ساتھ آ کر انہوں نے اپنی رانیں ملا دیں اور اپنے ہاتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں کے اوپر رکھ دیے۔ تو اسلام کے متعلق سوالات کرنے شروع کر دیے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، یہ تمام سوالات۔ تو جب وہ اٹھ کر چلے گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اچھا بتاؤ کیا تم میں سے کوئی اس بندے کو جانتا ہے؟ تو تمام صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی ہم تو نہیں جانتے، یہ بندہ تو یہاں کا ہے ہی نہیں ہے، اس کو تو ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے، اور دوسری بات کہ یہ بندہ ایک تو اجنبی تھا، اور اجنبی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات نے بہت زیادہ ایک پریشان کیا کہ اس بندے کے جس کپڑوں پر کوئی گرد و غبار نہیں تھا، اگر یہ دور سے سفر کر کے آیا ہے تو پھر اس کے کپڑوں پر گرد و غبار ہونا چاہیے،
اس کے کپڑے بالکل صاف، کوئی گرد و غبار نہیں پڑا ہوا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے، یہ تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو فرشتے مختلف شکلیں اختیار کر لیتے ہیں، اللہ نے ان کو اس کی اجازت دی ہے۔ فرشتے اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے۔ یاد رکھیے ایک تو وہ نور ہے کہ جو اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور تو وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے رہے گا، اسے کبھی بھی زوال نہیں آئے گا۔ اور فرشتے جو ہیں یہ ہمیشہ باقی نہیں رہیں گے، ایک دن یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے 4 بڑے فرشتے پیدا کیے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل۔ اب ان چاروں کے اپنے اپنے کام ہیں، لیکن اس سے پہلے ہماری ابھی بات چل رہی تھی کہ فرشتے ایک دن ختم ہو جائیں گے، تو اس پر سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں تاکہ اگلی بات سمجھنی زیادہ آسان ہو جائے۔ فرشتے ختم ہو جائیں گے کب ہوں گے؟ کیونکہ فرشتوں کی جو عمر ہے، ان کی جو زندگی ہے وہ بہت لمبی ہے، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ان کو بھی فنا آ جائے گی، وہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ کب ہوں گے؟ کہ اللہ رب العالمین نے اسرافیل علیہ السلام کا جو کام ہے وہ ہے سور میں پھونکنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب معراج پر گیا، اللہ نے مجھے آسمان پر بلایا تو میں نے وہاں دیکھا اسرافیل کو کہ وہ منہ کے اندر سور لے کر کھڑے ہیں اور اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب اللہ کا حکم ہو اس کے اندر میں پھونک ماروں۔ تو قرآن کریم کے اندر بھی قیامت کے متعلق آپ کو کافی ساری چیزوں کے متعلق رہنمائی ملے گی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے متعلق کچھ احادیث کے اندر بھی بیان فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے اپنی آنکھوں سے قیامت کا منظر دیکھنا ہو وہ سورہ شمس اور سورہ انفطار پڑھ لے، جس میں اللہ فرماتے ہیں اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے کام چھوڑ دیں گے، زمین، آسمان، چاند، فضا، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اسرافیل علیہ السلام جب سور کے اندر پھونکیں گے اس وقت جتنے بھی کائنات کے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، درندے، چرند پرند سب کچھ ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ یہاں تک پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے، پانی ختم ہو جائے گا، تو کائنات کی ہر چیز بالکل صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات اور ایک اسرافیل علیہ السلام رہ جائیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے اسرافیل کو بھی موت آ جائے گی، حالانکہ اسرافیل کیا ہیں؟ فرشتے، ان کو بھی موت آ جائے گی، سب کچھ ختم، صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات باقی۔ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ لمن الملک اليوم، کہ آج کے دن کا کون بادشاہ ہے؟ تو یہ آواز جب لگے گی تو کوئی بھی اس آواز کا جواب دینے والا نہیں ہوگا، نہ کوئی انسان، نہ جن، نہ فرشتہ، کوئی بھی نہیں ہوگا، سب کچھ ختم بالکل۔ پھر اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ للہ الواحد القہار، کہ آج کے دن کی جو بادشاہی ہے وہ میرے لیے ہے۔ پھر اللہ رب العالمین دوبارہ حضرت اسرافیل کو زندہ کریں گے اور اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور کے اندر پھونکیں گے۔ جب سور کے اندر وہ پھونکیں گے تو لوگ، تمام کے تمام لوگ زندہ ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والے انسان تک، تمام کے تمام لوگ اپنی قبروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے نکلیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت لوگ برہنہ ہوں گے، ان کے جسم پر لباس نہیں ہوگا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی کیا اس وقت عورتوں کے جسم پر بھی لباس نہیں ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ عورتوں کے جسم پر بھی لباس نہیں ہوگا، بالکل برہنہ، ننگے، مرد بھی عورتیں بھی۔ فرمایا اللہ کے نبی کیا ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ فرمایا عائشہ وہ اتنا مشکل ترین اور سخت ترین دن ہوگا کہ ہر انسان کی زبان پر یا ربی نفسی یا ربی نفسی کے الفاظ ہوں گے، اور کسی کو اس وقت کسی عورت یا کسی کو دیکھنے کا دھیان ہی نہیں ہوگا۔ انسان کے سامنے اپنی زندگی کی وہ ساری فلم، وہ ساری زندگی کا جو دور اس نے گزارا ہے وہ سارا اس کے سامنے ہوگا،
انسان اس وقت پریشان ہوگا کہ آج میرا کیا بنے گا، آج میں جنت کے اندر جاؤں گا یا میں جہنم کے اندر جاؤں گا۔ اتنا مشکل ترین دن، اتنا سخت ترین دن، فرمایا عائشہ وہ اتنا مشکل ترین دن ہوگا کسی کو دوسرے کی طرف دیکھنے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، دیکھنا تو دور کی بات۔ تو اس سے پتہ چلا کہ فرشتوں کو بھی کیا ہوگی، موت آئے گی، فرشتے بھی ایک دن کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو اسرافیل علیہ السلام کے سور میں پھونکنے کے بعد دوبارہ لوگوں کو زندہ کیا جائے گا۔ پہلی مرتبہ سور میں پھونکے جانے کو کہتے ہیں نفخہ اولا، یعنی پہلی مرتبہ سور کے اندر پھونکا جانا جس سے سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، اور دوسری مرتبہ جب پھونکا جائے گا اس کو کہتے ہیں نفخہ ثانی، اس وقت تمام کے تمام لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ اور جیسے حدیث آپ کے سامنے آئی کہ لوگ برہنہ ہوں گے، جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے، تو وہ دن آنے سے پہلے بھائیوں تیاری کی ضرورت ہے۔ آج میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال کس طرح کے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اپنے اعمال پر غور کیا ہے کہ یار میرے اعمال کس طرح کے ہیں، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ میں غلط کام کر رہا ہوں۔ میری زندگی کا تو ایک ایک جو لمحہ ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ کو کل کیا جواب دوں گا۔ تو اس آخرت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ نفسا نفسی کا عالم کہ جب جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ، کہ ایسا دن ہوگا کہ بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی۔ حالانکہ دنیا کے اندر مرد عورت کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے، لیکن آج وہ لباس اس بندے کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ایک تو ظاہری لباس ہے نا کپڑوں کا، وہ نہیں ہوگا، دوسرے نمبر پر وہ عورت جو اس مرد کی کتنی خیر خواہ تھی آج وہ بھی ساتھ نہیں ہوگی، وہ بھی ساتھ چھوڑ جائے گی۔ ماں چھوڑ جائے گی ساتھ، بیٹا ماں کے پاس آئے گا آ کر کہے گا اماں کیا تو مجھے جانتی ہے؟ تو ماں کہے گی ہاں ہاں بالکل، تو میرا بیٹا ہے، تجھے میں نے دودھ پلایا، تجھے میں نے بڑا کیا، تیری پرورش کی، تیری دیکھ بھال کی، سب کچھ کیا، تو میرا بیٹا ہے۔ تو اس وقت بیٹا جب ماں سے نیکی مانگے گا تو ماں کہے گی سائڈ پر ہو جاؤ، آج نیکی کا کوئی چکر نہیں ہے، آج نیکی نہیں مل سکتی، مجھے پتہ نہیں کہ آج میرا کیا بنے۔ اتنا مشکل ترین دن آئے گا، وہ دن یقینی ہے وہ آ کر رہے گا، لیکن اس دن کے آنے سے پہلے کیا اس دن کے لیے ہم نے تیاری کی ہے؟ آج ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، گھر کے لیے، اپنی زیب و آرائش کے لیے، تو معاشرے کے اندر بڑے مقام کے لیے آج سب کچھ ہم کر رہے ہیں، لیکن اس دن کے لیے ہم کتنی تیاری کر رہے ہیں جس دن کوئی بھی کسی کا نہیں ہوگا۔ ہر انسان کی زبان پر یا رب نفسی یا رب نفسی کے الفاظ ہوں گے، لیکن ایک امام الانبیاء سرور کونین آمنہ کے در یتیم محبوب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہوگا یا رب امتی یا رب امتی، یا اللہ آج میری امت کا کیا بنے گا۔ وہ نبی کہ جس نے ساری زندگی اپنی امت کے لیے دعا کی، اس دن بھی امت کو نبی یاد رکھیں گے، اپنی امت کو اس دن بھی نبی نہیں بلائیں گے۔ لیکن آج ہم اپنے نبی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں یا نہیں ہیں؟ یا صرف ہم کلمہ پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے میں مسلمان ہوں، بس ٹھیک ہے میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں نبی کا امتی بن گیا ہوں، اب نبی کا امتی بن کر تمام کی تمام حرام خوریاں کیا یہ جائز ہیں؟ اس نبی جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں قیامت والے دن اس نبی کی زندگی، آپ کی سنتوں سے کی نافرمانی دنیا کے اندر اس وقت ہم کیے جا رہے ہیں، قیامت والے دن اس نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا ان کو منہ دکھائیں گے کہ دنیا کے اندر جو ہم نے اس طرح کے غلط کام کیے، ہم نے شریعت اسلام کو نہیں دیکھا اور دنیا کے اندر اپنی من چاہی زندگی کے اندر گزار دی، تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ فرما دیا
کہ تم تو میرے راستے پر تھے ہی نہیں، اس لیے تم میرے نہیں ہو، کیا بنے گا؟